بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ بہت پارسا اور ہمدرد خاتون تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ قرار کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں پناہ گاہ کہا گیا۔ فرعون سے بے رغبتی۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضا رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہ کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی لے پالے کو یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا، لیکن اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھی اور رہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل حاکم ہے، وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ سلمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا۔ سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، بلکہ ان کے جنتی مکان کو دکھا دیتا، جس سے ان کی روح کو تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ دریافت کرتی رہتی تھی کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ علیہ السلام غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا، اور یہ پکار اٹھی کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ، اسے چت لٹاؤ اور اسے کہو کہ اپنے اس عقیدے سے باز آئے، اگر باز آ جائے تو میری بیوی ہے، عزت و حرمت کے ساتھ واپس لاؤ، اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اور اس کا کیما کیما کر ڈالو۔ جب یہ لوگ پتھر لائے، انہیں لے گئے، لٹایا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اسی پر ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں۔ اپنی شہادت کے وقت دعا مانگتی ہے کہ اللہ جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرما۔ اس دعا کی اس باریکی پر بھی نگاہ ڈالیے کہ پہلے اللہ کا پڑوس مانگا جا رہا ہے، پھر گھر کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بیان میں مرفوع حدیث بھی وارد ہوئی ہے، طبرانی شریف کی 4379 نمبر۔ پھر دعا کرتی ہے کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کے کفری حرکتوں سے بیزار ہوں، مجھے اس ظالم قوم سے عافیت میں رکھ۔ ان بی صاحبہ کا نام آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت مزاحم تھا۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ ابو العالیہ رحمہ اللہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا۔ وہ ایک روز فرعون کی لڑکی کا سر گوند رہی تھی کہ اچانک کنگھی ہاتھ سے گر گئی اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں، اور اس پر فرعون کی لڑکی نے پوچھا کیا میرے باپ کے سوا تو اور کسی کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے غصہ میں آ کر انہیں خوب مارا پیٹا اور اپنے باپ کو اس کی خبر دی۔ فرعون نے انہیں بلا کر خود پوچھا کہ کیا تم میرے سوا اور کسی کی عبادت کرتی ہو؟ جواب دیا ہاں، میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے حکم دیا اور انہیں چت لٹا کر ان کے ہاتھ پیروں پر میخیں گڑوا دیں اور سانپ چھوڑ دیے جو انہیں کاٹتے رہے۔ پھر ایک دن آیا اور کہا اب تیرے خیالات درست ہوئے؟ وہاں سے جواب ملا میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے کہا اب تیرے سامنے میں تیرے لڑکے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ورنہ اب بھی میرا کہا مان لے اور اس دین سے باز آ جا۔ انہوں نے جواب دیا جو کچھ تو کر سکتا ہو کر ڈال۔ اس ظالم نے اس لڑکے کو منگوایا اور ان کے سامنے سے باہر ڈالا۔ جب اس بچہ کی روح نکلی تو اس نے کہا اے ماں خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں اور فلاں فلاں نعمتیں تجھے ملیں گی۔ انہوں نے اس روح فرسا ثانیہ کو بچشم خود دیکھا، لیکن صبر کیا اور راضی بقضا ہو کر بیٹھی رہی۔ فرعون نے انہیں پھر اسی طرح باندھ کر ڈلوا دیا اور سانپ چھوڑ دیے۔ پھر ایک دن آیا اور اپنی بات پر دہرائی۔ بی صاحبہ نے پھر نہایت صبر اور استقلال سے وہی جواب دیا۔ اس نے پھر وہی دھمکی دی اور ان کے دوسرے بچے کو بھی ان کے سامنے ہی قتل کرا دیا۔
اس کی روح نے بھی اسی طرح اپنی والدہ کو خوشخبری دی اور صبر کی تلقین کی۔ فرعون کی بیوی صاحبہ نے بڑے بچے کی روح کی خوشخبری سنی تھی، اب اس چھوٹے بچے کی روح کی بھی خوشخبری سنی اور ایمان لے آئیں۔ ادھر بھی ان بیوی صاحبہ کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی اور ان کی منزل و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تھا وہ حجاب ہٹا کر فرعون کی بیوی کو دکھا دیا۔ یہ اپنے ایمان و یقین میں بہت بڑھ گئیں جب اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے اپنے بچوں کو جان دے دی لیکن ایمان سے نہیں پھری، بڑھ گئی یہاں تک کہ فرعون کو بھی ان کے ایمان کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا تمہیں نہیں معلوم وہ بھی میرے سوا دوسرے کو اللہ مانتی ہے، میرا مشورہ ہوا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ میخیں گاڑی گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا گیا۔ اس وقت آسیہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حجاب ہٹا کر ان کا جنتی درجہ دکھا دیا جس پر یہ ہنسنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت فرعون آ گیا اور انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر کہنے لگا لوگوں تمہیں تعجب نہیں معلوم ہوتا کہ اتنی سخت سزا میں یہ مبتلا ہے اور پھر ہنس رہی ہے؟ یقیناً اس کا دماغ ٹھکانے نہیں، الغرض انہی عذابوں میں یہ شہید ہوئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان اپنے شوہر سے فرعون سے چھپایا تھا۔ جب فرعون کو اس کا پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ اسے گونا گو عذاب دیے جائیں تاکہ حضرت آسیہ ایمان کو چھوڑ دیں، لیکن آسیہ ثابت قدم رہی۔ تب فرعون نے میخیں منگوائی اور ان کے جسم پر میخیں گڑوا دیں۔ فرعون کہنے لگا اب بھی وقت ہے، ایمان چھوڑ دو، مگر حضرت آسیہ نے جواب دیا تو میرے وجود پر قادر ہے لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے، اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بیٹھتا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسیہ آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری حاجت پوری ہوگی۔ آسیہ نے دعا مانگی اے میرے رب میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا دے، مجھے فرعون اس کے مظالم اور ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آسیہ کو طوب میں عذاب دیا جاتا تھا، جب لوگ لوٹ جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیا کرتے تھے اور وہ اپنے جنت والے گھر دیکھتی رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوم میں لٹا کر 4 میخیں ان کے جسم میں گڑوا دیں اور ان کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیے گئے تو جناب آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کیا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت، اے میرے رب میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا۔ جناب حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے دفعل آسیہ کو فرعون سے باعزت رہائی عطا فرمائی اور ان کو جنت میں بلا لیا جہاں وہ ذی حیات کی طرح کھاتی پیتی ہیں۔ مکاشفۃ القلوب کتاب کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔